معزز سامعین و سامعات، معزز ناظرین، آج اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ موضوع گفتگو ہے درود و سلام کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں۔ اتنے درود آپ پر کہ جتنی خدا کی نعمتیں، اتنے درود آپ پر کہ جتنی خدا کی نعمتیں، اتنے سلام آپ پر کہ نہ ہو سے جن کا شمار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر جسے شمع شبستہ ازل کہیے، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے شیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے شیری نہیں ہوتی، درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بڑے احسانات فرمائے ہیں، بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑی برکتوں سے نوازا ہے، اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہم کو آخر الزماں پیغمبر، جو تمام نبیوں کا سردار نبی ہے، امام نبی ہے، اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی اور رسول عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور نجات کے لیے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے آ کر دنیا کی کایا پلٹ دی ہے۔ اب ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کریں۔ اس وقت تک کوئی شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد اور رسول سے محبت نہیں کرے گا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنی ہے، اور مومن بننے کے لیے، کمپلیٹ مومن بننے کے لیے، کامل مومن بننے کے لیے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا پڑے گی۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس رب العالمین نے آخر الزماں پیغمبر کو دنیا میں بھیجا، جس نے آ کر عبادت کرنے کے طریقے سکھا دیے ہیں، جس شخصیت نے آ کر لوگوں کو معاملات حل کرنے کے طریقے بتا دیے ہیں۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے، کوئی لات کی پوجا کرتا، کوئی منات کی پوجا کرتا، کوئی حبل کی، کوئی لیلا کی، کوئی بوانا کی، کوئی ود کی، کوئی سا کی، کوئی یوس کی، کوئی نصر کی، قسم قسم کے بت ہوتے، ہر کسی کا اپنا خدا ہوتا، لیکن یہ اللہ کا بڑا احسان، اس نے آخر الزماں پیغمبر کو بھیجا ہے، جس نے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا بتایا ہے، ایک اللہ تک پہنچانے کا طریقہ بتا دیا، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ بتا دیا کہ تم اللہ تک کس طرح پہنچ سکتے ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ نبی رحمت سے ہم نے محبت کرنی ہے اور آپ کی مکمل اطاعت کرنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق، اللہ کے آرڈر کے مطابق، پیارے نبی کے آرڈر کے مطابق اس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی، نافرمانیاں نہیں کرنی، کیونکہ اطاعت فرما برداری سے جزا ملتی ہے اور نافرمانی کرنے سے سزا ملتی ہے۔ اطاعت فرما برداری کرنے سے جنت ملتی ہے اور نافرمانیاں کرنے سے جہنم ملتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی پیارے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، ایمان والو تم بھی نبی پر، میرے نبی رحمت، نبی کائنات محمد الرسول اللہ پر تم بھی درود بھیجو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیج رہے ہیں اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔
یا ایھا آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو۔ صحیح بخاری کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح درود بھیجتے ہیں، کس طرح اللہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، برکتیں عطا کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کا درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے نبی کے لیے رحمت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اس نبی پر رحمتیں نازل فرما۔ اور ایمان والوں کو بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر، مسائل ہوں یا فضائل، وہی عمل قابل حجت ہوتا ہے، اسی کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جس کا کوئی پروف ہو، جس کا پروف نہ ہو، جس کا کوئی حوالہ نہ ہو، جو قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ انسان چاہے جتنی مرضی باتیں بنا لے، اپنی طرف سے اتنا مرضی عمل بنا لے، اتنا مرضی درود و سلام بنا لے، جب تک وہ سنت کے مطابق نہیں چلے گا، پیارے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں چلے گا، اس کا اجر و ثواب اس کو ملنے والا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بھیجنے کے بڑے بڑے فائدے ہیں، بڑے بڑے فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ سنیے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1297۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کی بک ہے سنن ترمذی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحطت عنہ 10 خطیئات، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا، وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بڑھا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فائدے، سب سے پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں وہ کامیاب شخص ہے، جس پر اللہ رحمتیں کر دے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اور کل قیامت کے روز کامیاب ہو جائے گا۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود پڑھنے کا، پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے، 10 درجات بلند کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی کل قیامت کے روز شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا تھا اور صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت اس کی سفارش کریں گے۔ آئیے سنیے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کراوی ہے، صحیح جامع الصغیر کی یہ حدیث ہے، حدیث کی کتاب کا نام ہے صحیح جامع الصغیر، اس کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 6357۔ اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی علیہ حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، کل قیامت کے روز ایسے شخص کی میں سفارش کروں گا، اور نبی علیہ السلام کی سفارش کا اللہ قبول بھی فرما لیں گے۔ نبی علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف فرما کے جنت کا والی بنا دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہماری سفارش کرے تو پھر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھیے، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ رحمت نازل فرمائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ جنت میں پتہ ہے کس طرح جنت ملے گی؟ وہاں پر درجہ بدرجہ مقام ہوگا۔ جس طرح دنیا کے اندر علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اوپر علم والا بٹھایا ہوا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر علم والا بیٹھا ہوا ہے، ہر سرمایہ دار کے اوپر سرمایہ دار والا بیٹھا ہوا ہے، ہر پیسے والے کے اوپر پیسے والا بیٹھا ہوا ہے۔ درجہ بدرجہ اس طرح معاملات ہیں
اس طرح جنت کے اندر بھی درجہ بدرجہ مقامات ہیں، جنت میں درجات ہیں، تو وہ کس طرح درجہ ملے گا؟ جتنے زیادہ اعمال کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، ہمارے درجات بڑھتے جائیں گے۔ جنت میں نا 100 درجات، 100 منزلیں۔ ایک شخص جو نیچے رہتا ہے، اس نیچے والے پورشن میں، جو اوپر والے پورشن میں لوگ رہتے ہیں، اوپر دوسرے فلور میں، دوسرے منزل میں جو رہیں گے، نیچے والے سوال کریں گے یا اللہ یہ اوپر کون لوگ رہتے ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا دنیا میں اس نے تجھ سے ایک نیکی زیادہ کمائی ہے، اس ایک نیکی کی وجہ اس کا درجہ بڑھ گیا۔ وہاں پر ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی، درجہ بڑھے گا۔ تو اس لیے ہم نے ان اعمال کو معمولی نہیں سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا ہے، اس کے بڑے فائدے۔ اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، جب تک وہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود نبی پر پڑھ رہے ہیں، لیکن فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آئیے یہ بہقی کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ بہقی کی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1457۔ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صلی علیہ صلاۃ لم تزد الملائکۃ تصلی علیہ ما صلی علیہ فلیقل عبد من ذلک او لیکثر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جس وقت تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، بخشش کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ پھر پیارے نے فرمایا فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ، پھر جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے لیے کثرت کے ساتھ درود فرشتوں کی دعائیں ہوں، وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا رہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے فرشتے کم دعائیں کریں، پھر کم نبی کریم پر وہ درود پڑھتا رہے۔ بڑے بڑے فائدے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کے، بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جب تک تم درود پڑھتے رہو گے اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ غموں سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں گے۔ دنیا کے اندر بڑے غم ہیں، بڑی غمگینیاں ہیں، بڑی کنفیوژن ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، یہ سارے غم، ساری تکلیفیں اللہ ختم کر دیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کا درود پڑھیں گے۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ اپنی دعا میں جب میں دعا مانگوں اپنی دعا میں کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو اتنا پڑھ لو، جتنا چاہو اتنا پڑھ لو۔ تو پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول میں کیا چوتھائی حصہ کر لوں؟ چوتھائی یعنی کہ عبادت کا چوتھا حصہ میں درود پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، جتنا تم چاہو پڑھ لو، اگر جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہے، زیادہ پڑھو گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے اللہ کے رسول کیا میں نصف اپنی دعا کا حصہ نہ درود پڑھوں، نصف آدھی دعا میں آدھا درود ہی پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کرو گے جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر ابی بن کعب عرض کر اللہ کے رسول کیا میں 2/3 نہ کر لوں، 2/3 پڑھتا رہوں اپنی نماز درود ہی پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آپ نے پتا کیا فرمایا بعد میں؟ آپ نے فرمایا اگر تو زیادہ یہ درود ہی پڑھتا رہے گا نا، ہر وقت درود ہی پڑھتا رہے گا، دعا نہیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ تیرے غموں کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ تیرے غموں کو ختم کر دے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غموں کو ختم کر دیتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کل قیامت کے روز ہر بندے کو یہ شوق ہوگا کہ نبی اسلام میری سفارش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش کرنی ہے، شفاعت کرنی ہے جو صبح و شام 10 مرتبہ نبی اسلام پر درود پڑھتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے پھر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جب فرشتہ آیا تھا جبریل امی آ کر کہا تھا کہ وہ آپ سے دور ہو جائے جو تمہارے جس کے سامنے نبی علیہ السلام کا نام آئے لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نہ پڑے، میں نے کہہ دیا تھا آمین، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو جائے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو سنتا لیکن درود نہیں پڑھتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سننا ہے تو درود و سلام پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات گرامی قدر، کل قیامت کے روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میرا قریبی، میرا پڑوسی وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا رہتا ہے، اس کو میرا پڑوس ملے گا جنت میں۔ جس کو نبی علیہ السلام کا پڑوس مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ جو نبیوں کے بھی سردار، وہ نبی اور رسول جس کی امت میں ہونا بھی اعزاز ہے، امتی بننا بھی جس کا اعزاز ہے، اس کا پڑوس مل جائے گا کس کو؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، 484 حدیث کا نمبر ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کراوی ہے، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، پہلے میں فرمایا کہ میرا پڑوسی جنت میں وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بخیل کون ہے؟ بخیل کنجوس کون ہے؟ پہلے نے فرمایا کہ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی سے روایت کراوی ہیں، پہلے نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، نام لیا جائے، مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بخیل آدمی ہے، کنجوس آدمی ہے۔ البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا ذکر تو کیا جائے لیکن پھر درود نہ پڑے، وہ بخیل آدمی ہے۔ ہم نے بخیل نہیں بننا اور پیانبی کی رحمت اور پیانبی سے دور نہیں جانا، بلکہ قریب ہونا ہے، پڑوس لینا ہے۔ وہ کس طرح ہوگا کہ جب نبی اسلام کا نام آئے درود پڑھنا ہے، اور صبح و شام 10 مرتبہ نبی اسلام پر درود پڑھنا ہے۔ اور درود کون سا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، سلام کس طرح پڑھنا، ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا تو پتہ، درود کس طرح پڑھے؟ آپ نے فرمایا درود یہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بڑے بڑے فائدے نبی علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کا جنت پڑوس ملے گا، نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے گی، بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود و سلام پڑھنا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس دعا کو یاد کر لیجیے، یہ مسنون ہے، نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ جب مسجد میں داخل اس وقت درود و سلام پڑھنا ہے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی، جب بھی تم مسجد میں داخل ہو تو نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب برحمتک۔ اب بات کرتے ہیں کہ درود کے مسائل کیا ہیں۔ اب ہم نے فضائل کی بات کی، اس کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، نماز کے اندر تشہد کے اندر درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے۔ درود شریف اگر نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز کمپلیٹ نہیں، ہماری نماز مکمل نہیں ہوئی۔ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے، پہلے تشہد کے اندر اگر ہم درود شریف پڑھ لیں تو افضل ہے، نہ پڑھیں تو یہ جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے تشہد کے اندر 4 رکعتوں والی نماز میں پہلے تشہد کے اندر بھی درود شریف پڑھا جائے۔ اور درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز والا درود شریف۔ اور دوسرا مسئلہ یہ، اذان کے بعد درود ثابت ہے لیکن اذان سے پہلے کہ درود و سلام ثابت نہیں ہے۔ اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا سکھائیے، درود پڑھ کے یہ پڑھنا ہے۔ یہ ثابت ہے اذان سے پہلے کہ درود ثابت نہ حدیث میں ہے نہ قرآن مجید میں ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، فرض نماز کے بعد
اجتماعی طور پر درود پڑھنا شروع کر دے اونچی آواز میں، کوئی ثابت نہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد درود و سلام اکٹھے ہو کر اسپیکر چلا کے پڑھنا کوئی ثابت نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کوئی ثابت نہیں۔ اپنی طرف سے پڑھا جاتا ہے۔ پھر درود بہت سارے بنائے گئے ہیں، درود تاج، درود لکھی، تنجینہ، درود اکبر، خضریہ، نقش بندیہ، مجددیہ، ماہی، مقدس، یہ جتنے بھی بنائے ہوئے ہمارے بنائے ہوئے مولویوں کے، یہ حدیث سے ثابت نہیں، ان کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ اس کا اجر ملے گا جو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ وہ درود کون سا ہے؟ وہ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا، یہ جو درود بنائے ہوئے ہیں، خضریہ ہے، یہ نقش بندیہ ہے، یہ مقدس ہے، یہ تاج ہے، یہ تنجینہ ہے، یہ درود بنائے ہوئے نہ قرآن میں ان کی دلیل ہے، نہ پروف ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ آثار صحابہ میں، صحابہ کا کیسا ہے، ان کا کوئی قول ہے، اپنی طرح سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم۔ اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، اور ہر نماز میں ہم سلام پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام پر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اس طرح سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ، یہ بھی یاد کریے، یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تین دنیا آخر بھلائیاں کامیابیاں عطا فرمائے، تین دنیا آخر کامیابی صلی اللہ علیہ وسلم۔